نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تم کو کوئی نیکی پہنچتی ہے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ، اگر آپ کو کوئی تکلیف یا مصیبت پہنچتی ہے یفرحوا بہا تو اس سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر آپ صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے لا یضرکم کیدہم شیئا، تو ان کا کوئی مکر و فریب آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تبارک و تعالی جو یہ کرتے ہیں جانتا ہے، محیط اور احاطہ کرنے والا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اے پیغمبر یاد کرو جب نکلے آپ اپنے گھر سے صبح کے وقت، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور قتال کے لیے مومنوں کو ٹھکانے بتا رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ خوب جاننے والا ہے اور سننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب آپ کی جماعت میں سے دو جماعتیں ان تفشلا کہ وہ بزدل ہونے لگی، واللہ ولیہما، اور اللہ نے پھر ان کی مدد کی۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر ہی مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اوپر سے ذکر چلا آ رہا ہے کہ کافروں کو، یہودیوں کو، منافقوں کو اپنا دوست نہیں بنانا چاہیے، یہ دوستی کے لائق نہیں ہے۔ کیونکہ دوستی میں نرمی ہوتی ہے، جب آپ ان سے دوستی کرو گے تو آپ ان سے نرمی اختیار کرو گے، اور جب نرمی اختیار کرو گے تو پھر آپ ان سے قتال کیسے کرو گے، پھر آپ ان سے لڑو گے کیسے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ دوستی کیا ہوتی ہے؟ دوستی یہ ہوتی ہے کہ دونوں طرف سے محبت ہو، دل میں بغض نہ ہو، وہ تو اسی کے لائق ہی نہیں ہے۔ آپ ان کے ساتھ اچھائی کرتے ہو، وہ آپ کے ساتھ برائی کرتے ہو۔ دوست تو دوست کی نیکی پر خوش ہوتا ہے، اور اس طرح تو یہ نہیں ہے، دوستی والی علامت ہی نہیں ہے ان کے اندر۔ اگر آپ کو کوئی نیکی پہنچتی ہے تو ان کو خوش ہونا چاہیے، حالانکہ وہ خوش نہیں ہوتے، وہ اور غصہ ہو جاتے ہیں، وہ اور ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، آپ کے بندے شہید ہو جاتے ہیں، آپ کا مال ہلاک ہوتا ہے، تو پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، پھر آپ کا کام کیا ہے؟ آپ مسلمانوں کا کام کیا ہے؟ کیا کرو؟ صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار۔ مسلمانوں کو ان دو چیزوں کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، صبر اور تقوی۔ اگر یہ چیزیں ہوں گی تو کتنے مکر کرنے والے مکر کرتے رہیں، کتنے فریب کرنے والے فریب کرتے رہیں، دھوکے باز دھوکہ کرتا رہے، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے، وہ نقصان پہنچائیں گے، آپ صبر کرو۔ اور دوسری بات یہ کیا ہے کہ آپ تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر آپ کے اندر ہو، کسی اور چیز کا ڈر ہی نہ ہو۔ کافر کتنے بھی ہو، اللہ کا ڈر ہوگا تو کیا کریں؟ آج ہم جہاد سے کیوں بھاگے ہوئے ہیں؟ آج ہمارا دل کیوں نہیں کر رہا ہم جہاد پہ جائیں؟ کوئی نہیں ہوگا یہاں پہ جو کہیں گے میں جاؤں ادھر، ارادہ ہی نہیں ہے۔ کوئی ایک ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ صحابہ نہیں ڈرتے تھے، صحابہ کہتے تھے میں جاؤں گا اس مجمع میں، یہ کافر ہیں، جاؤں گا، زیادہ میں زیادہ کیا کریں گے، جان، اس کی تو مجھے پرواہ ہی نہیں ہے، وہ تو میں خدا کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ جب یہ چیز ہوگی تو پھر وہ اکیلا ہی حضرت زبیر بن عوام کی طرح اکیلا ہی گھس جائے گا، قتل کرتے ہوئے ادھر سے نکل آئے، پھر وہاں سے قتل کرتا ہوا ادھر سے آ کے نکلا۔ لا یضرکم کیدہم شیئا، پھر ان کی کوئی مکر و فریب آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ نقصان اس لیے پہنچاتے ہیں کہ ہم خدا سے نہیں ڈرتے، ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے وہ ہم پر حاوی ہو جاتے۔ ان اللہ بما یعملون محیط،
جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کا احاطہ کرنے والا ہے، اللہ جانتا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اس رکوع میں بدر کا بھی واقعہ ہے اور غزوہ احد کا بھی واقعہ ہے۔ غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوئی ہے، اسلام کی پہلی لڑائی جو ہے وہ غزوہ بدر رمضان کے مہینے میں ہوئی، 2 ہجری میں ہوئی تھی پہلی لڑائی۔ بدر کے صحابہ کا بڑا مقام ہے، حدیث میں آتا ہے اعملوا ما شئتم، ان کا اتنا بڑا مقام ہے کہ یہ جو عمل کریں اللہ نہیں پکڑے گا، اللہ ان کو معاف کر دیا۔ 313 کا مقام بہت بڑا بولا، اعملوا ما شئتم، جو کام کریں اللہ ان کو معاف فرما دے۔ تو بدر کے جو صحابی تھے ان کا بڑا مقام، وہاں پہ تقوی اتم تھی، بہت زیادہ تقوی تھی، اس لیے اللہ نے وہاں پہ مسلمانوں کو فتح نصیب۔ بنسبت غزوہ احد میں اس میں تھوڑی تقوی کم تھی، تھوڑی سی نافرمانی ہو گئی، اللہ نے نقصان اٹھانا پڑا، مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ اللہ بتا رہا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اس کا نتیجہ ہے یہ، صبر تھوڑا کم ہو جائے گا، تقوی تھوڑی کم ہو جائے گی، نقصان اٹھانا پڑے گا۔ غزوہ احد میں صحابہ نے نقصان اٹھایا۔ تو غزوہ بدر 2 ہجری میں جمعے کے دن 17 رمضان کو پتہ چلا ابو سفیان کا لشکر آ رہا ہے شام سے، مال سے لدا ہوا۔ صحابہ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا جاؤ ان کو پکڑو، یہ مال اگر ہمارے پاس آ جائے گا تو مالی قوت ہماری بڑھ جائے گی، اگر ان کے پاس جائے گا تو ان کی بڑھ جائے گی، یہ مال پھر ہمارے لیے استعمال کریں گے۔ اور انہوں نے کیا، اور ادھر سے ابو جہل والوں کو پتہ چلا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکل چکے ہیں، ہمارا اس لشکر کو لوٹیں گے، تو ان کی حفاظت کے لیے وہ وہاں سے نکل پڑے۔ ابو سفیان کو تو پتہ چل گیا کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، 313 تھے، اسی لشکر کے تعاقب میں جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے، اس لیے سب صحابہ نہیں نکلے، 313، اور 313 میں سے 312 تھے صحابہ، ایک تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود، وہ تو بھاگ گیا، لیکن یہ لشکر آ رہا تھا۔ ابو سفیان کا اور ابو جہل کا آپس میں ملاقات نہیں ہوئی، جو ان کو کہے کہ بھائی میں تو بچ چکا ہوں، آپ میرے لیے جا رہے ہو، انہوں نے کہا نہیں ہم تو جائیں گے، عورتوں کو لے کر گئے، وہاں ہم جنگ جیتیں گے اور پھر ان کو نچائیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فتح نصیب کی۔ جب فتح ہوئی تو کافروں کے 70 بندے بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے، 70 گرفتار کر دیے، قید کر دیے گئے۔ تو ان کے جو بیٹے تھے، ان کی جو اولادیں تھیں، ابو سفیان مال لے کر آیا، انہوں نے کہا ہم مال نہیں لیتے، یہ مال جمع کرو، اسے لوگ خرید کرو، تلواریں خرید کرو، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بدلہ لینا ہے۔ تو انہوں نے وہاں سے پھر اگلے سال 3 ہجری میں شوال کے مہینے میں وہاں سے نکل پڑے، 3000 کا لشکر لے کر نکلے۔ ابو سفیان ان کا امیر تھا، مسلمان نہیں بنا تھا۔ ادھر سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ ادھر سے لشکر آ چکا ہے احد کے میدان پہ۔ احد جو ہے یہ مدینے کو 2 یا 3 میل کے فاصلے پر ہے، اب مدینے کی حدود میں شامل ہو چکا ہے، پہلے نہیں ادھر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، مشورہ لیا کیا کرنا چاہیے، کافر تو آ چکے ہیں۔ تو انصاری صحابہ تھے اور جو صحابہ بدر میں نہیں شریک ہو سکے ان سب نے کہا، جوشیلے صحابہ تھے، اللہ کے ابھی باہر نکلیں گے، لڑیں گے ان سے۔ اور کچھ صحابہ نے کہا نہیں ادھر ہی مقابلہ کرتے، کیونکہ ادھر آئیں گے ہم اپنے گھروں میں محفوظ ہیں، اوپر سے پتھر بھی پھینکیں گے تب بھی وہ مریں گے۔ اور ہوا بھی یہی ہے، تجربہ بھی یہی ہے کہ مدینے میں رہ کر جب ہم نے لڑائی لڑی ہے تو ہمیں فتح نصیب ہوئی۔ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے بھی یہی مشورہ دیا کہ مدینے میں رہو، آگے نہیں جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی رائے بھی یہ تھی، لیکن امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے حبیب میں تو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوا تھا، چلیں گے باہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے گھر سے، زرہ پہن کر آ گئے۔ تو جن صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشورے میں جائز ہوتا ہے، مشورہ دیا تھا، انہوں نے وہ پشیمان ہو گئے، ارے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فیصلہ دیا، خلاف مشورہ دیا، چلے آئے حضور کی بارگاہ میں، اللہ کے حبیب اب آپ کی مرضی، ہم یہیں پہ ہی راضی ہیں۔ تو نبی نے فرمایا نہیں، جب نبی زرہ پہنتا ہے
اب رک نہیں سکتا، اب چلو۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بھی دیکھا تھا۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذبح شدہ گائے دیکھی، اور اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر بھی خود نکالا، اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کی زرہ تھی اس کو جب ہاتھ میں پکڑا وہ ٹوٹی تلوار، اور اس کے اندر دندانے بھی پڑ گئے۔ آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہی ہوگا کہ ہمیں ہزیمت نصیب ہوگی، تھوڑی سی شکست نصیب ہوگی۔ اور بعض نے اس کا یہ تعبیر نکالا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے کوئی شہید ہوگا۔ حضور کی خود کی تھی نا، دندانے اس میں پڑے تھے۔ اور پھر تیسرا خواب، تیسرا حصہ یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زرہ میں محفوظ جگہ پہ ہاتھ ڈالا، اور زرہ کے اندر، اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہوں گے، مدینہ ان کو ملے گا، جائے گا نہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بھی دیکھا۔ صحابہ کا لشکر لے کر جا رہے ہیں، جب وہاں پہ پہنچنے کے قریب تھے تو یہ عبداللہ ابن ابی بھی تھا، ظاہر تو نہیں ہوا تھا کہ منافق ہے، یہ بھی تھا۔ اس نے کہا بھائی ہماری بات نہیں مانی گئی، ہم نے مشورہ دیا کہ مدینے میں رہو، تم باہر کیوں نکلے؟ اس لیے میں تو جا رہا ہوں۔ 300 بندے نکل آئے، 1000 کا لشکر تھا، 300 چلے گئے، باقی 700 لڑے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان سب کو ٹھکانے بتا رہے تھے۔ جب بھی جنگ کی جاتی ہے تو پہلے تیاری کی جاتی ہے، لشکر کے حصے کیے جاتے ہیں، ایک دائیں طرف والے، ایک بائیں طرف والے، جس کو میمنہ، میسرہ، اور ایک آگے بھیج دیا جاتا ہے جس کو مقدمۃ الجیش کہا جاتا ہے، اور ایک پیچھے رکھتے ہیں تاکہ جب ہم کمزور پڑے تو اچانک حملہ کریں۔ یہ تدبیر دے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک لشکر عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں جبل رمات، کیونکہ یہ احد بڑا جبل ہے، 6-7 میل پر ہے، لمبا ہے، تو ایک گھاٹی تھی یا ایک ٹیلا تھا، ادھر عبداللہ ابن جبیر کو 50 تیر اندازوں کے ساتھ کھڑا کر دیا، اور بولا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں، بھلے فتح نصیب ہو جائے تب بھی نہیں ہٹنا، یہیں پہ کھڑے رہنا۔ تو پھر جنگ شروع ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فتح نصیب ہوئی، کافر بھاگنے لگے، اور یہ جو ہے مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ تو جو عبداللہ ابن زبیر کا لشکر تھا، ایک گھاٹی پر تھا، ان میں سے بعض نے کہا اب تو فتح نصیب ہو چکی ہے، تو چلے ہم بھی مال غنیمت لیں۔ تو امیر جو تھا عبداللہ ابن زبیر کا، نہیں حضور نے منع کیا ہے، نہیں جاؤ، کسی حال میں نہیں جاؤ۔ تو انہوں نے احتیاط کیا کہ بھائی حضور کا مطلب یہ تھا کہ جب تک جنگ ہو، جنگ تو ختم، اب چلے ہم بھی۔ تو کافی سارے آگے، صرف 10 بچ گئے، اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ، یہ مسلمان نہیں بنے تھے اب تک، غزوہ احد میں مسلمان نہیں تھے، وہ تو تار میں تھے، انتظار میں تھے کہیں مجھے موقع ملے۔ دیکھا کہ اس گھاٹی پہ، اس ٹیلے پہ وہ صحابہ ہے ہی نہیں، وہیں سے آ گئے، ایسا اس نے حملہ کیا، ایسا حملہ کیا، صحابہ منتشر ہو گئے۔ لازمی بات ہے جب اتنا حملہ ہوتا ہے تو منتشر ہوتے، اس کو بھاگنا نہیں کہتے۔ آج فیس بک پہ باتیں چل رہی ہے کہ صحابہ بھاگ گئے، صحابہ حضور کا دامن چھوڑ کے کیسے بھاگ سکتے؟ لازمی بات ہے تھوڑی سی چڑھائی ہوتی ہے تو پھر دفاع کے لیے تھوڑا ہٹتے ہیں، نہیں ہٹتے۔ کیا ہوا؟ وہیں سے آیا، اتنی گھمسان کی جنگ لگ گئی کہ صحابہ نے حضرت حذیفہ بن یمان کے باپ کو شہید کر دیا، وہ صحابی تھا حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، وہ کہہ رہا ہے میرا باپ ہے، لیکن پھر بھی اس کو شہید کر دیا۔ یہ اجتہادی خطا تھی، اس پر ہے کچھ نہیں، تھوڑی سی خطا ہو گئی، وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی نافرمانی ہو گئی تو اللہ کا قرآن کہتا ہے تمہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا یا نہیں؟ تھوڑا سا بھی صبر ختم ہوگا، تھوڑی سی تقویٰ ختم ہوگی تو نقصان ضرور آئے گا، یہ بات یاد رکھو۔ آج ہم کیوں نقصان اٹھا رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس صبر ہے ہی نہیں، تقویٰ ہے ہی نہیں۔ اللہ کا قرآن دیکھیں، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اے پیغمبر جب یاد کرو اس زمانے کو، یعنی احد کے زمانے کو، جب صبح کے وقت آپ نکلے فجر کی نماز پڑھ کر، جمعے کا دن تھا، من أهلِكَ، اپنے گھر سے، تفسیر کی ساری کتابیں کھولو، ساری کتابیں، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے حجرے میں، کیوں کہتے ہیں کہ عائشہ اہل بیت میں سے نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے من أهلِكَ، اپنے گھر سے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو رافضی کہتے ہیں کہ اہل بیت صرف 5 دن پاک ہے، یہ غلط۔ قرآن کہتا ہے من أهلِكَ، سب سے پہلے تو عائشہ تیری اہل میں سے۔ تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتا رہے تھے آپ یہاں، آپ یہاں، آپ یہاں۔ قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے، واللہ سمیع علیم، اللہ سن رہا ہے۔
إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا، جب عبداللہ ابن ابی اپنا لشکر لے کر جا رہا تھا واپسی، تو پھر کچھ صحابہ بھی تھے، دو قبیلے، ایک بنو سلمہ ایک بنو حارثہ، یہ اوس اور خزرج کی شاخیں ہیں، چھوٹے سے قبیلے ہیں، یہ بھی جانے لگے، اور ہم بھی جاتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہاں پہ کافر موجود نہیں تھے، تو منافقوں نے کہا یہاں پہ تو ہے ہی نہیں، ان کو پتا تھا آئیں گے، بولا اب تو ہے نہیں، چلو بھاگو، ان کو بھاگنے کی تھی، تو وہ صحابی بھی ان کی گرفت میں آئے۔ عبداللہ ابن ابی بڑا شاطر دماغ تھا نا، وہ قریب تھا کہ جاتے، لیکن اللہ کی نصرت آ گئی، انہوں نے سوچا یار پیغمبر نہیں جا رہے ہم کیوں جائیں، ابو بکر نہیں جا رہے میں کیوں جاؤں، عمر نہیں جا رہے میں کیوں جاؤں؟ تو قرآن کہتا ہے اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، تمہاری جماعتوں میں سے دو طائفے تھے، دو گروہ تھے، ان تفشلا، قریب تھا کہ وہ بزدل ہو جاتے، پیٹ دیتے، واللہ ولیہم، اللہ نے ان کی مدد کی۔ یاد رکھو جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، واللہ ولیہم، کوئی اپنے طرف سے نہیں، اور اللہ سے توفیق مانگا کرو، تہجد کی توفیق مانگو، ہر چیز کی توفیق مانگو، حدیث میں آتا ہے تہجد کی توفیق مانگو، اللہ کی ولی ہونے کی توفیق مانگو، اگر یہاں پہ نہیں ملے گی تو قیامت کے دن اللہ ولی بنائے گا، تو وہ بندہ کامیاب ہوگا یا نہیں؟ واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنین کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، تلواریں لے کر نکلنا ہے، زرہیں لے نکلنا ہے، بندے لے کر نکلنا ہے، لیکن یہ نہیں سوچنا کہ ہم زیادہ ہیں آج قتل کر دیں گے، ہم زیادہ ہیں ہمیں فتح نصیب ہوگی، نہیں، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، بھروسہ خدا پر۔ زمین پہ کھیت لگاتے ہو، زمین پہ نہیں جاؤ میری زمین بہت اچھی ہے، پانی بھی ہے، سب کچھ ہے، ابھی تو اچھی نہیں، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو تو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، کافر تو نہیں کرتے، مومن تو کریں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی جو کہا اس میں عمل کرنے کی توفیق۔ الحمدللہ۔